وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے. آپ حفظہ اللہ بے باک عالم دین، سلفی اور منہجی عالم دین ہیں. جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے فارغ اور وہیں کے سابق مدرس بھی ہیں. فی الوقت آپ مرکز الامام البخاری کے ایک محترم استاذ ہیں. آپ اس وقت جتنے بھی باطل تحریکیں اور باطل فرقیں وجود میں آ رہی ہیں اور ان کی تردید کے لیے جو علماء تتبع کر رہے ہیں اور صف اول میں مانے جاتے ہیں تردید کے میدان میں، ان میں ایک بڑا نام ابو رضوان محمدی بھی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. وقال تعالی وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ہمارے جمعیت اہل حدیث کے ایک نمایاں قائد محترم جناب فضیلت الشیخ حسین احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ، ذمہ داران جمعیت و جماعت، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، آپ نے عنوان سنا جس کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی بے راہ روی یا انحراف یا دین بیزاری کے اسباب و علاج. وقت محدود، موضوع وسیع بھی اور انتہائی اہم بھی. نوجوان ہم اور آپ جانتے ہیں عمر کا وہ حصہ نوجوانوں کا ہوتا ہے جو بچپن سے نکل کر عنفوان یعنی زندگی کی بہاروں کی طرف مائل ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے. ادھیڑی یا بڑھاپے سے پہلے کا انسانی زندگی کا یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان کی امنگیں، خواہشات اپنے شباب پر ہوتی ہیں. ایک طرف امنگیں شباب پر ہوتی ہے، دوسری طرف جسمانی طور پر قوت و طاقت بھی ہوتی ہے. ان امنگوں کو پورا کرنے کی کا جوش، جذبہ، خواہش اور ساتھ ساتھ اس کی قوت و قدرت، یہ دونوں مل کر انسان کو ایک شدید قسم کے دوراہے پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ ان خواہشات کے پیچھے جاتا ہے،
یا اصول و آداب اور زندگی کے صحیح طریقے کو اختیار کرتا ہے. یہ امتحان کی بڑی شدید گھڑی ہوتی ہے. اور ایک دوسرے اعتبار سے غور کیجئے کہ نوجوان کسی قوم کا صحیح قیمتی سرمایہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نوجوان کچھ ہی عرصے کے بعد قوم کی قیادت، کفالت، نگرانی، تربیت اور اصلاح یا تخریب کی ذمہ داری نبھانے والے ہیں. اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہیں تو اگلی نسل کی تربیت اچھی ہوگی، اور اگر یہ بگڑ گئے تو اگلی نسل کا اللہ حافظ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کسی قوم کو اگر ٹارگٹ کرنا ہو، نشانہ بنانا ہو، ہدف بنانا ہو، تو انہی نوجوانوں کو اصل جو ہے ہدف بنایا جاتا ہے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر باطل قوت کا نشانہ ہے. ہر مذہب جو اسلام کے علاوہ ہے اسلام کا دشمن نظر آئے گا. مسلمانوں میں جو اہل حق ہیں، منہج سلف کو، کتاب و سنت کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ اغیار تو اغیار، مسلمانوں میں بھی جتنے بدعتی فرقے ہیں ہر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے، ان کو نشانہ بناتا ہے اور موقع پا کر ان کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو انجام دیتا ہے. امام حاکم نے ابن قطان کا قول نقل کیا ہے، کل مبتدع ما من مبتدع فی الارض الا وهو یبغض اہل الحدیث، کہ دنیا میں روئے زمین پر کوئی بھی بدعتی ہو وہ اہل الحدیث سے ضرور نفرت کرتا ہے، کیونکہ ہر باطل حق سے ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، ترسا اور لرزا رہتا ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے اقوام عالم اسلام کو نشانہ بناتی ہے، اقوام عالم اسلام کو اور اسلام مسلمانوں میں اہل بدعت، اہل باطل، وہ اہل الحدیث کو ضرور نشانہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے. لہذا جب مسلمانوں میں اہل الحدیث اصل نشانہ ہے شیاطین الانس والجن کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قوم کے نوجوان سب سے زیادہ ان کا نشانہ بنیں گے، ان کے ٹارگٹ پر رہیں گے. اور آج اگر آپ صرف میں یہ بیان کرنا لگوں کہ مسلمانوں اور مسلم نوجوانوں کو، آئندہ نسل کو دین سے بھٹکانے کے لیے، الحاد و بے دینی کی راہ پر ڈالنے کے لیے، قرآن و سنت سے بیزار بنانے کے لیے، علماء سے، علم کے مصادر سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ جتن کیے جا رہے ہیں، کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہے، تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ جہاں سے ہم سوچتے نہیں ہیں وہاں سے باطل منظم پلاننگ کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہے. آج ہمارے گھروں اور بیڈ روم میں ان کے اثرات پہنچے ہوئے ہیں، موبائل کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے. فلم کے ذریعے سے یورپ اور خاص طور سے امریکہ اپنی تہذیب و ثقافت کو پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے. ایک گلوبلائزیشن کے موضوع پر عرب کتاب تھی، علی گڑھ کے ایک صاحب نے، ڈاکٹر سمی صاحب نے ترجمہ کیا تھا. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ دنیا میں جو فلمیں بنتی ہیں، نوجوان طبقہ، نئی نسل فلم زدہ ہوتا ہے بہت زیادہ. ہمارا ہندوستانی معاشرہ فلموں سے بہت متاثر ہے. اپنی ریئل لائف میں ساؤتھ میں تو میں نے سنا، آپ لوگوں کے ذرا نیچے جائیے تو بعض فلمی اداکاروں کو لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور نہ جانے کیا 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 مانتے ہیں. تو بہرحال فلم زدہ سماج اور معاشرہ کیسے ہوا، اس میں بھی بڑی محنت کی گئی ہے. اربوں کروڑوں ایک ایک فلم اور ایک ایک شارٹ کو تیار کرنے میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے. دنیا میں بننے والی، پوری دنیا میں دکھائی جانے والی 80% فلم صرف امریکہ سے بنتی ہیں، اور اس میں کہاں کہاں سے وہ اپنے ہتھیار بتاتے ہیں، ٹیکنالوجی بتاتے ہیں، فضاؤں میں، ہواؤں میں ان کی جو ٹیکنالوجی کا اثر ہے اسے دکھاتے ہیں. اس سے مرعوب کیا جاتا ہے نئی نسل کو، نوجوانوں کو، کہ ہم اتنی ترقی یافتہ ہیں. اور پھر اس ضمن میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو قوم آپ کی دشمن سمجھی جاتی ہے وہ مذہب سے، اسلام سے، قرآن سے ہٹی ہوئی ہے، اس لیے ترقی کر رہی ہے، اور آپ پیچھے اس لیے کہ قرآن حدیث سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے نوجوان ان کی زبان بولتے ہیں کہ ارے ہمارے مولوی، دنیا چاند پر جا رہی ہے اور مولوی صاحب جو ہے وہ طہارت کے مسائل بیان کر رہے ہیں، کتاب الایمان پڑھا رہے ہیں، پیشاب پاخانے کے آداب اور طریقے بتا رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. چاند پہ چلے جائیں آپ، لیکن پیشاب کا طریقہ، پاخانے کے آداب نہ معلوم ہو تو بہت شرم کی بات ہے.
لیکن ایسا ہے بھی نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ ذہن کس طرح سے مرعوب کیا جاتا ہے. پھر ہمارے سماجی قوانین، عورتوں سے متعلق اسلامی احکامات پر روز اعتراض. نئی نئی کتابیں. جو امریکہ کے ٹوین ٹاور پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد ایک رپورٹ آئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اس حملے کے بعد پر ڈے صرف امریکہ میں، یورپ میں پر ڈے مسلمان اور سلفیت کے خلاف کم سے کم 2 کتابیں چھپ رہی ہیں. پر ڈے، ہر روز چھپ رہی ہیں. ہم کو ہوش نہیں ہے، چھاپی جا رہی ہیں. یہی میں اشارہ کروں، جیسے فلمیں ہیں، ٹی وی چینل ہیں، ویب سائٹس ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے بہت سارے ذرائع ان کا یوز کیا جاتا ہے. میں نے 5-7 سال پہلے پاکستان کے ایک پرچے میں پڑھا تھا کہ اسلام کے خلاف کام کرنے والے اس وقت، 5-7 نہیں، کم سے کم 10-12 سال پہلے، اس وقت 1000 سے زیادہ نیٹ پر جو ہے چینل تھے. 1000 سے زیادہ ٹی وی چینل ہیں پوری دنیا میں، اور کئی ہزار جو ہے وہ اس وقت جو ہے یوٹیوب اور دوسرے چینلز تھے جن کا یہی کام تھا. اور انہیں دنیا کی حکومتوں سے، دنیا کے چرچ آف انگلینڈ سے اور باطل عناصر کے مراکز سے بھرپور تعاون حاصل ہوتا ہے. یہ ایک بات. فلمیں، ٹی وی چینل، نصاب تعلیم، فیشن کی نئی نئی چیزیں، کس طرح سے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جائے. ہندوستان میں اگر کسی چیز کی تبلیغ کرنی ہے، اشاعت اور پروپیگنڈا کرنا ہے، تو یہاں کی جو مقبول مشہور شخصیات ہیں، اسپورٹس سے متعلق ہوں، فلموں سے متعلق ہوں، جن کو لوگ بہت جانتے مانتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے اشتہار کے لیے. 2-2 منٹ کے اشتہار پر ان کو لاکھوں کروڑوں کا ان سے معاہدہ کیا جاتا ہے. یہ بلا وجہ ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے. اسلام کی دعوت و تبلیغ پر ہم 100 روپیہ بہت مشکل سے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں اربوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے باطل کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے. میں عرض کر رہا تھا. پھر ہمارے سماجی اصولوں پر آج بعض محققین کا کہنا ہے کہ اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اسلامی خاندان اور اس میں عورتوں کے حقوق سے متعلق. ارے ان پر تو ظلم ہوتا ہے، باندھ کر قیدی بنا کر رکھا جاتا ہے، آزادی سے، حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، 4 شادیوں کی اجازت ہے، پردے کا حکم ہے اور وہ محکوم ہے، وغیرہ وغیرہ. سب سے زیادہ مرغوب موضوع جو ہے اسلام کے خلاف وہ خواتین اسلام کا ہے. حالانکہ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب عورتوں کو وہ عزت، وہ مقام، وہ سربلندی عطا نہیں کرتا، وہ حقوق نہیں دیتا جو اسلام دیتا ہے. یہ کوئی صرف اندھی عقیدت والی بات نہیں ہے، علی وجہ البصیرہ دلائل پر مشتمل بات ہے. پریکٹیکل لائف میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو عزت مسلم خواتین کو حاصل ہے، آزادی نسواں کی تحریکیں چلائی گئی، ان کو خوب مدد دی گئی، پیچھے سے بڑھایا گیا. قاہرہ کانفرنس ہوئی تھی سالوں پیشتر، 15-20 سال پہلے کی بات ہے. خواتین کی قاہرہ کانفرنس اقوام متحدہ کی زیر نگرانی. اس کانفرنس کے جو مشتملات ہیں، اس کی جو تجاویز پاس ہوئی، اسے پڑھیں کہ اس میں سیکس کو آزاد کیا جائے، عورتوں کو اور پابندی کو ہٹائی جائے، ان کو آزادی دی جائے، نوکری میں حصہ دیا جائے، اور نہ جانے کیا کیا. اصل ٹارگٹ اسلام اور اسلامی تعلیمات تھی. اس کا نتیجہ حالانکہ وہ لوگ بھگت رہے ہیں. اباحیت کا جو سلسلہ چلایا گیا فلموں کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے سے کہ ننگا پن کو عام کیا جائے، یہ زبردستی کی پابندی ہے. اگر ایک عورت یا مرد اگر چاہتے ہیں کہ باہم اختلاط کریں، عشق و محبت کریں، بلا رشتہ ازدواج کے آپس میں تعلقات قائم کریں. آج کل ڈیٹنگ چل رہی ہے، اور وہ کیا بولتے ہیں، یوز اینڈ تھرو کلچر، اس معاملے میں بھی چل رہا ہے. تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. میاں بیوی کی طرح جو ہے لڑکا اور لڑکی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جب تک نبھ رہی ہے ساتھ ساتھ ہیں، نہیں نبھی تو تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے. عام تو عام ہے، ڈیٹنگ کرنا عام ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو، بچیوں کو خوبصورت انداز میں بتایا جاتا ہے. اور بچے اور نوجوان اگر اسلامی تربیت سے محروم ہیں تو ان چیزوں سے متاثر ہو کر گلیمر اور چکا چوند کی دنیا کی طرف لپکتے ہیں، دین کو جو ہے رکاوٹ سمجھتے ہیں، پردے سے باہر نکلتے ہیں اور کہیں کہیں مرتد ہوتے ہیں، اور پھر علماء کو گالیاں دیتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے راستے پر چلتے ہیں. بہت سارے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین اور ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو کوششیں ہیں، کاش کے موقع ہوتا میں ان کے کیا کیا تفصیلات ہیں اس پر کچھ گفتگو کر کے، اور ان کی گہرائی میں نے ان کے کیسے کیسے اعتراضات، ان کے جوابات کیا ہیں. یہ بات نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک طرف ادھر آئیے کہ ہمارے یہاں
نوجوانوں کے بیچ میں یا مسلمانوں کے بیچ میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. یہ خارجی چیزوں میں نے چند چیزوں کا ذکر کیا. ہمارے یہاں جو جرسی اور ٹی شرٹ پہنی جاتی ہے نا, اس میں بھی ایسے سلوگن لکھے جاتے ہیں جو ان کی فکر کے مشتمل ہوتے ہیں, اسلام کے خلاف ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسی جگہوں سے آ رہے ہیں, ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک تنظیم آتی ہے, وہ مظاہرہ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, سیوا کر رہے ہیں. میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں, کچھ رفاہی کام کرتے ہیں, ایمبولینس دیتے ہیں. لائنز کلب, فیمس کلب, آپ کو پتہ ہے لائنز کلب اور فیمس کلب کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے. بظاہر اچھا کام کرتے ہیں, لیکن غیر محسوس طریقے پہ اپنے ممبران کے ساتھ کو جو فکر دیتے ہیں, وہ اس کی تفصیل میں آپ جائیے, حیرت زدہ رہ جائیں گے. دین سے بیزار کرنا یہودیوں کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہمیں یہودی نہیں بنانا ہے, وہ نسلی مذہب ہے, لیکن دوسروں کو ان کے مذہب پر رہنے نہیں دینا ہے, خاص طور سے مسلمانوں کو مسلمان رہنے نہیں دینا ہے. اور کسی عیسائی کرسچن سے پوچھا تھا, یہ پادری سے, پبلک میں کسی نے پوچھا کہ ہم نے سالانہ کروڑ ڈالر آپ کو خرچ کیے, کتنے مسلمانوں کو تم نے عیسائی بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے, زویمر شاید نام تھا اس کا, اس نے کہا جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ عیسائی بنے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر وہ صرف مسلمان نہ رہ جائیں, اسلام کے مخالف بن جائیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی قرآن و حدیث اور ان کے دین کی مخالفت کرنے لگے, ہمارا ٹارگٹ حاصل ہو گیا, اور اس میں ہم کامیاب ہیں. زوہمر کہتا ہے. اور ہمارے جو نوجوان آج مسلمان علماء کو برا بھلا کہتے ہیں, کافر قرار دیتے ہیں, اسلام اور اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں, یہ اس زوہمر کی تعبیر کے اعتبار سے عیسائی یہودی تحریک کے پورے شکار ہیں. وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں, لیکن آپ کے بیڈ روم میں ہیں, آپ کے موبائل پر ہیں, آپ کے نصاب تعلیم میں ہیں, آپ کے گیمز اور اسپورٹس میں ہیں, آپ کی فلموں میں ہیں. اور آپ کے بیچ کیسے ہیں کہ آپ کے بیچ اچانک ایک آدمی آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلامک اسکالر اور دانشور بن جاتا ہے. ایک انجینئر آیا, انجینئر ہے, کبھی کسی مدرسے میں گیا نہیں, علماء کی طرح اپنا دماغ گھسا نہیں. ایک آدمی آتا ہے, یہ سب باتیں جب ہم کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بردرز کے خلاف ہیں. یہاں میں ضمناً ایک بات کہہ دوں, ہمارے یہاں یہ نوجوان جو گوگلی علماء ہیں, فتوی بازی کرتے ہیں سڑک پر چلتے ہوئے اور علماء تک کو کافر کہتے ہیں. یہ ہنسنے کی نہیں, رونے کی بات ہے. مسلمانوں کے انحطاط, گمراہی اور پستی کی انتہائی بڑی علامت ہے. یہ میں پورے رسوخ کے ساتھ اہل علم کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی پستی کا ایک بہت بڑا سبب قرآن و حدیث کے علم سے دوری ہے, جو ابھی ہم پڑھیں گے. اور قرآن و حدیث کے علم سے دوری کا بڑا سبب علماء ربانیین سے دوری ہے. جس سماج میں علماء نہ ہو اس سماج میں رہنا نہیں چاہیے, اہل علم کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے 50 بار سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینے سے چھین کر نہیں اٹھائے گا, وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ انتزاعًا مِنْ صُدُورِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ. لوگوں کے سینے سے نہیں اٹھا, وَلَكِنْ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, علم کو علماء کو اٹھا کر اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. حتی اذا لم یبق عالما, یہاں تک کہ جب کوئی عالم کو نہیں چھوڑے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا امام مان لیں گے, ان سے دین سیکھیں گے, فتویٰ پوچھیں گے. فسئلوا, ان سے سوال کیا جائے گا, وہی میں نے کہا ان سے پوچھا جائے گا. فافتوا بغیر علم, وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. اچھی طرح سمجھیں, تشریح کروں گا تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا. آپ دیکھیے علامہ ابن قیم جیسے لوگوں نے لکھا, اہل علم نے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ اگر کوئی شخص فتویٰ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فقہ حنفی میں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے, ایک حنبلی اپنی کتاب کا حوالہ دے قرآن حدیث کے بغیر اور اس کی بنیاد پر جواب دیتا ہے, تو بغیر علم کے وہ فتویٰ دے رہا ہے. کیونکہ علم قرآن اور حدیث ہے, دین کی بنیاد, سرچشمہ, مصدر قرآن حدیث ہے. ہدایہ میں یہ لکھا ہے, شرح وقایہ میں لکھا ہے. اگر کوئی مولوی, کوئی مفتی فتویٰ دیتے ہوئے یہ نقل کر رہا ہے تو وہ جہالت سے, اور آج دیکھیے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں, انہی حوالوں سے فتوے چھپتے ہیں. اب ایسا ہو تو انہوں نے کہا کہ وہ جہالت کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے. فضلوا واضلوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. سینٹرز بنائیں. ہمارے سلف, امام شعبی 200 صحابہ سے ملاقات کی ہے. امام مالک امام مدینہ دارالہجرہ کہلاتے ہیں, فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے. آج ہمارے ہاں مجلس فتویٰ منعقد وہ لوگ کرتے ہیں جو عالم, مستند عالم ہے ہی نہیں. امام مالک نے کہا کہ میں نے حدیث پڑھائی, فتویٰ دینا اس وقت شروع کیا جب معتبر 70 علماء نے میرے بارے میں شہادت دی کہ تم ایسا کر سکتے ہو. کون ہے عالم؟
آج علماء اعتراض بھی کر رہے ہیں تو ہمارے نوجوان غصہ ہو جاتے ہیں. اہل علم معتبر علماء جس کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ عالم ہیں, یہ فتویٰ دے سکتے ہیں, اس سے پوچھئے. یہ آپ کی دین کی حفاظت کے لیے ہے. خیر بات تھوڑی سی دوسری طرف چلی گئی لیکن موضوع کے اندر ہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اب منصہ چھپی ہوئی بات, پردے کے پیچھے والی بات بہت ساری جگہوں پر کھلی ہوئی روشنی میں آ چکی ہے کہ فلاں مذہبی پیشوا, فلاں پیر صاحب برطانیہ کے اس سے تعلق رکھتے ہیں. عبداللہ پیٹر کے مسلمان ہونے کی کل میں بات گفتگو میں آئی تھی, ابھی یاد آ گئی. پاکستان کے ایک پادری کے بیٹے مسلمان, ان کی کتاب موجود ہے اور سلیب ٹوٹ گئی برمنگھم کی جماعت اہل حدیث نے, اور اس کی بنیاد پر مالیگاؤں میں ہم لوگوں نے چھاپ کے تقسیم کیا. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ میرے ابا کے پاس فلاں پیر صاحب آتے تھے, فلاں مولوی صاحب آتے تھے, چرچ آف انگلینڈ سے بڑی بڑی موٹی موٹی رقم آتی تھی, پہنچایا جاتا تھا. وہ کبھی لینے آتے تھے, کبھی پہنچایا جاتا تھا. بعض علماء کو میں نے خود پہنچایا ہے. عبداللہ پیٹر کا بیان ہے, پڑھ لیجئے, نام کے ساتھ لکھا ہے بعض کا. سینیٹیئر میں جا کے تقریر کرتے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ وہابیوں یعنی اہل حدیثوں کے تعلق سے ہم کو بتائیے کہ وہاں لوپ ہولز کیا ہیں, ان کا جھول کیا ہے, ان کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیسے کیا جائے. اس پہ وہ تقریر کرتے ہیں. ہمارے درمیان ایک انجینئر جس کا میں ذکر کر رہا, ہمارے نوجوان لائک کرتے ہیں, وہ علماء کو ٹارگٹ کرتا ہے, رافضیت اور شیعت کو پھیلاتا ہے, ہمارا نوجوان اس کو سنتا ہے. ابھی آپ ایک حدیث کا تذکرہ سن رہے تھے نا خوارج کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا نام لے کے رد کیا. اس لیے اگر کسی سے گمراہی کا خوف ہو تو نام لے کے رد کرنا سنت ہے. اور نام لے کے رد کرنے کے ساتھ جو بات کہی وہ نوجوانوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور میں نے بہت تقریروں میں اس کو دہرایا ہے, پھر سے کہہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وقراءتہ مع قراءتہم وصیامہ مع صیامہم. کہ تم میں کا ایک آدمی جب ان کو دیکھے گا خارجیوں کو تو اپنی نماز کو ان کی نماز سے بہت حقیر اور کمتر سمجھے گا, اپنے روزے کو, اپنی تلاوت قرآن کو ان کی تلاوت سے, ان کے روزے سے بہت کمتر اور حقیر سمجھے گا. لیکن ان کی صورتحال کیا ہوگی کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے, یخرجون من الدین کما تخرج الرمیہ کما یخرج السہم من الرمیہ او کما قال, کہ دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے. نماز کیسی پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو کہتے ہیں بہت ہی غور سے دماغ میں بٹھانے والی بات ہے. وہ آپ نے فرمایا کہ وہ دین سے نکل جاتے ہیں. اگر میں انہیں پا جاؤں تو عاد کی طرح, قوم عاد کی طرح قتل کروں گا, اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہیں پانا تو انہیں قتل کر دینا. اب آپ بتائیے کہ آج ہمارے بیچ میں اگر کوئی ایسی نماز, اور صحابہ کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے, کیسی نماز پڑھتے رہے ہوں گے خارجی, بڑے دیندار دکھائی دیتے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا درس ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ ظاہری طور پر اگر کوئی عبادت گزار دیندار نظر آ رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا. ہمارے یہاں آج یہی ہو رہا ہے, تھوڑی سی کوئی بات آ گئی, دیکھا کہ ارے اس کو لائک کرنے والے اتنے ہیں, اس کو سننے والے 4 لاکھ ہیں, ایک دن تقریر کی 5 دن کے بعد 3 لاکھ ہو گئے سننے والے, تو پھر یہ بہت صحیح ہے, اچھا ہے. اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اگر تعداد کی بنیاد پر آپ کسی کو صحیح اور غلط سمجھنے لگے, اور جاہل ہی تو ہیں. آپ تعداد دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹی وی چینل پر آ رہے ہیں, اور اس کے ٹی وی چینل پر آنے سے یا لائک کرنے سے لوگ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے, جدید دور کے اعتبار سے, تقاضوں کے اعتبار سے یہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. نہیں, جن لوگوں نے اسے لانچ کیا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے, ان کے آدمی انہیں لائک کرتے ہیں, آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ جب ایک منظم طریقے سے ایک قوم یہود و نصارہ اگر کسی کو لانچ کر رہے ہیں, کسی کو آپ کے لیے گمراہ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں, تو ان کو تعاون تو دیں گے نا, ان کو ٹی وی چینل پر بلائیں گے. دیکھیے آج ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ کے لیے کتنے معتبر علماء ربانیین کو بلایا جاتا ہے. کون نمائندگی کرتا ہے حکومتی سطح پہ مسلمانوں کی اور اسلام کی؟ جو اچھے پختہ کار علماء کرام ہیں انہیں کبھی نہیں بلایا جائے گا, اور کبھی غلطی سے چلے گئے تو ان کی بات کو کاٹ دیا جائے گا. ان کو بلایا جائے گا جو ان کے مقام اور مقصد کے لیے مفید ہوں, ان کے مقصد کے لیے کارآمد ہوں.
ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا اور پھر ان کی بات کو غلط ڈھنگ سے پیش کر کے لوگوں کو یہ تاثر دے جائے کہ دیکھیے تمہارے اسلام اور مسلمان کے ماننے والوں نے غلط جو نمائندگی کی بڑی کمزور ہے. اور آدمی مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا. جب ان سے احساس کمتری میں مبتلا ہوگا تو غیر مسلموں سے متاثر ہوگا. آج یہ نتیجہ ہے کہ منکرین حدیث چھائے جا رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کا شکار کر رہے ہیں. بہائیت اور قادیانیت کہیں کہیں اپنا اثر دکھا رہی ہے. ایک منکر حدیث پیدا ہوتا ہے پاکستان میں, ہندوستان میں کہیں ایک شخص پیدا ہوتا ہے, علماء پر تنقید کرنا شروع کرتا ہے. وہ لندن میں بیٹھا ہے, بظاہر خود وہ پختہ کار عالم ہے بھی نہیں, مستند عالم ہے بھی نہیں, ایک فتویٰ دیتا ہے, ہمارا نوجوان لے کر اسے اڑنے لگتا ہے. وہ تو ایسے ہیں وہ تو. اور پھر ہمارے نوجوانوں کی بہت ساری جو محنت ہے, کوشش ہے, وقت ہے, اسی میں صرف ہوتا ہے, اس کو ماننا اس کو نہیں ماننا. عجیب افراتفری, ہنگامہ, اتھل پتھل مچا ہے, الجھا رکھا ہے. محرم آئے گا تو کربلا کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ کربلا پر بحث کرنا, کسی صحابی کو اچھا یا برا کہنا, یہ دین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ وہاں عقیدہ صاف ہے اہل السنہ والجماعہ کا, قرآن حدیث اور اجماع کی روشنی میں, کہ ایک صحابی کو بھی آپ نے برا کہا تو آپ کا ایمان درست نہیں ہے. ایک کو بھی. میں نے ابھی مشاجرات صحابہ پہ تقریر کی مسجد توحید میں تفصیل سے اس پر تھوڑی کافی گفتگو ہوئی. قرآن و حدیث کی ایک صحابی کو بھی برا کہا. اور ہمارے ہاں لوگ پسند کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, جو ام المومنین حضرت عائشہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بنا رہا ہے رضی اللہ عنہم. پسند کیا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, اور جو علماء حق ہے ان پر تنقید کی جا رہی ہے, کیڑے نکالے جا رہے ہیں, ان کے بشری تقاضوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو بدنام کیا جاتا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ نہ کریں. آپ ایسا کرنے والے اگر ہیں تو لکھ لیجئے کہ دین کے دشمن ہیں. عالم کو بدنام کرنے کا مطلب آپ عالم کی بے توقیری نہیں کر رہے ہیں, علم نبوت پر نشانہ سادھ رہے ہیں. اس سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس فائدے کو روک رہے ہیں, اس کی دعوت و تبلیغ کو روک رہے ہیں. میری بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو غور کیجئے, دلائل پڑھیے. کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا, آپ نے نہیں سنا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ کس چیز میں وارث ہیں؟ علم میں وارث ہیں. اب اگر وراثت نبوی کے پانے والوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ علم نبوت کی بے توقیری کر رہے ہیں. عالم کی عزت کرنا اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے علم کی وجہ سے ہے, اس کے منصب کی وجہ سے ہے, اس کام اور ذمہ داری کی وجہ سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد پر اسے حاصل ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں سمجھتا بھی ہوں کہ جس کو نہیں سمجھا ہے, جو سمجھنا نہیں چاہتا وہ نہیں سمجھے گا. دو جملہ بول کر وہ کہہ رہے مولوی صاحب تو ایسے ہیں, علماء تو ایسے ہیں, اڑا دے گا. لیکن بہت ہی سنجیدگی سے اپنے آپ پر رحم کیجئے, اپنی آخرت کو نہ مت بگاڑیے, قیامت کا خیال کیجئے. یہ ایک زندگی کا ایک موقع ملا ہے, قرآن و سنت کے دلائل واضح ہیں. اپنے آپ پر اگر رحم کریں گے, امت پر رحم کریں گے تو صحیح دین کو اختیار کریں گے. خارجیوں کی اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بیان کیا کہ وہ دین سے نکل جائیں گے لیکن نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے. ایسے بہت سارے لوگ. اور دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث خیر و شر, جس میں شر اور خیر کے متعلق پڑھیے, خیر ہوگا پھر شر ہوگا پھر خیر, تو بعد میں جو شر آئے گا اس کے بارے میں صحابی نے پوچھا جب صاحب سیر رسول نے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہماری قوم کے لوگ ہوں گے, ہم بنی جلدتنا او کما قال, کہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہوں گے, ہمارے جیسے لباس پہنیں گے, داڑھی ٹوپی سب کچھ ہوگی. یتکلمون بألسنتنا, ہماری زبان میں, قرآن و حدیث کی زبان میں گفتگو کریں گے. ابھی آپ سن رہے تھے جتنے باطل فرقے صاحب قرآن حدیث پیش کرتے ہیں, اور قرآن و حدیث سے بھی شرک و بدعت کو ثابت کرنے کی, اپنے منحرف افکار کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ثابت ہوتا نہیں ہے, قرآن کسی باطل کا ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں جہنم کی دروازوں کی طرف بلائیں گے. جہنم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا. اب ہمارا کام ہے نا پہچاننا کیا اصول ضابطہ دیا گیا ہے, کیا معیار دیا گیا ہے بچنے کا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی؟ پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. دوسروں کی بات چھوڑیے, میں بہت درد مندی سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کہہ نہیں پا رہا ہوں, مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے, کاش دل نکال دوں کہ دوسروں کی بات چھوڑیے. بہت افسوس ہوتا ہے, خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے کہ دوسروں کی بات چھوڑیے. ہمارے وہ نوجوان جو اہل الحدیث گھرانوں میں پلے بڑے ہیں, قرآن و حدیث اور توحید جن کا ہتھیار ہونا چاہیے تھا, وہ آج اغیار کا
جو ہے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں، اپنے علماء پر فتوے لگا رہے ہیں، اپنے علماء کی برائیاں کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے دین کو پھیلانے میں معاون و مددگار بننے کی بجائے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہمارا ہی گھر، ہمارے ہی گھر کو ڈھا رہا ہے، ہمارے ہی گھر کے افراد، بڑے افسوس، اور ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں۔ اس میں ہمارا قصور ہے، ہمارے گھر والوں کا قصور ہے، والدین کا قصور ہے، مربیان کا قصور ہے، سب کا قصور ہے۔ اور یہ داخلی طور سے ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ خارجی طور سے یہ جو حملے ہو رہے ہیں فلموں سے، ٹی وی چینل سے، موبائل سے، شہوات اور شبہات کے سارے فتنے عام ہیں۔ کیا پیش کروں، کیا چھوڑوں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس کے تناظر میں یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ انسان کے لیے دو فتنے ہیں، ایک شہوتوں کے، خواہشات نفس، مال دولت، اس آیت میں بیان کیا گیا سورہ آل عمران کی، مال دولت، عورتیں، ڈھیر سارا مال، سونا چاندی کا ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، کھیتیاں، باغ، انگور، فلاں فلاں۔ آج دیکھیے ہماری مسلمانوں میں بھی ایک یہی ہوڑ مچی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے مقصود حیات ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پراپرٹی بن جائے، زمین خرید لیں، پراپرٹیز بنا لیں۔ ایک آدمی کو اچھی نوکری مل گئی، 1-2 لاکھ روپیہ نوکری، منتھلی جو ہے تنخواہ ہو گئی، تو وہ اس طرح بیان کرتا ہے جیسے زندگی کی معراج پالی۔ ہمارا بچہ تو گورنمنٹ سرونٹ ہو گیا، آئی ٹی میں، امریکن کمپنی میں، یورپ، امریکہ، کینیڈا میں چلا گیا، بہت سکسیس ہو گیا، دنیا مل گئی تو سکسیس ہو گئے، پراپرٹی بنا لی تو سکسیس ہو گئے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، یاد یہی آیا، میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ، جو لوگ سنتے ہیں کہیں گے کہ دہرا رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار ہو گئے تھے، مہاجر تھے، خالی ہاتھ گئے تھے مکہ سے مدینہ۔ اللہ نے اتنا نوازا، کہتے ہیں کہ اتنا سونا تھا کہ ہتھوڑے سے توڑے جا سکتے تھے۔ ان کے پاس ایک وقت اتنا اونٹ آ گیا کہ اگر اونٹوں کی قطار لگائی جاتی تو مدینہ سے شام کے کسی شہر تک پہنچتی، قطار ٹوٹتی نہیں۔ ایک دن روزہ تھے، بخاری میں ہے، ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب روزے سے تھے، کھانے بیٹھے، تذکرہ آ گیا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ نوجوانوں، یہ نوجوان تھے حضرت مصعب ابن عمیر، بہت مالدار، روزانہ بہترین لباس، خوشبو کا استعمال۔ مسلمان ہوئے تو ایک ٹکڑا، ماں باپ نے کپڑا بھی چھین لیا، ایک ٹکڑا بدن پر شرمگاہ کو ڈھانک کر مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب مدینہ میں ان سے ملاقات کی، مبلغ رسول بن کے گئے تھے، ایک چادر دیکھی تھی جو کانٹوں سے جوڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جب ان کی احد میں شہادت ہوئی تو تدفین کے لیے پورا لباس بھی نہیں تھا، جو چادر بدن پہ تھی، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر گھر میں کھانا دیکھا، افطاری کا سامان آیا، رونے لگے۔ کہا کہ مصعب ابن عمیر اس دنیا سے چلے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ یہ دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں ان سے بہتر عبد الرحمن بن عوف تھے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، بڑے ہو کر چھوٹا سمجھتے تھے، اور ہم میں کا چھوٹا اپنے آپ کو بڑا بتاتا ہے، میں مولوی صاحب سے زیادہ فضیلت والا ہوں، مجھ کو زیادہ علم ہے۔ یہ گھمنڈ، یہ تکبر ڈبانے والا ہے، شیطانی بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، اور ان کی وفات ہوئی اس حالت میں کہ پورا تن پہ، پورا بدن ڈھانکنے کے لیے کفن اور چادر بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سر پر جو ہے چادر ڈالو اور پیر پر اذخر گھاس ڈال دو۔ وہ مجھ سے بہتر تھے، اسی طرح چلے گئے۔ وہ ایسی حالت میں اس دنیا سے گئے اور ہم کو اللہ نے یہ نعمتیں دے دی، دولت عطا کر دی۔ کہیں ایسا تو نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب دنیا ہی میں دے دیا، آخرت میں ہم محروم ہو جائیں۔ کہا، رونے لگے۔ حضرت ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے کہتے رہ گئے، وہ رونے لگے اور روتے ہی رہے، روتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے، کھایا نہیں، حالانکہ روزے سے تھے۔ ان کو دولت ملتی تھی تو ڈرتے تھے، ہم کو مل جاتی ہے تو ہم آخرت بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ معراج پا لیا۔ کتنا فرق ہے ان کے اور ہمارے مزاج میں، تربیت میں، فکر میں اور ایمان میں۔ تو اللہ کے نبی، میں نوجوانوں کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ شر اور خیر کا معاملہ بالکل صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے، فتنوں کی الغار ہے۔ اور آج کافی لمبی بات ہو گئی، موضوع کا بہت اہم حصہ باقی ہے۔ میں یہ عرض کروں
کہ ہر راستے سے مسلمانوں پر اور مسلم نوجوانوں پر یلغار ہو رہی ہے باطل کی. ہمارے فکر، ہمارے ایمان و عقیدے کا شکار کی جانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی حد تک، بہت بڑی تعداد کے سلسلے میں یہ کوششیں کامیاب بھی ہیں. میں نے ابھی اشارہ کیا تھا سلمان رشدی، تسلیم، یہ دو سمبولک نام ہو گئے. اس قسم کی فکر کے بہت سارے نوجوان ہیں. آج کیا ہم سوچتے تھے، میں اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی خبریں سنوں گا کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان میں کچھ واپس آ رہی ہیں اور کچھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ جا رہی ہیں. یہ ہمارے ایمانی تربیت کے انتہائی کمزور ہونے اور جھول والا ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے، چیختا چلاتا ہوا پوری قوم کے منہ پر تماچا ہے. اور ہم لڑتے ہیں یہاں بکواس کرتے ہوئے ایسے معاملات پر جو غیر ضروری ہیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں خارجیت کی بات میں، ان کی ایک علامت اللہ کے رسول نے بتائی ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ یقتلون اہل الایمان ویدعون اہل الاوثان، کہ یہ اہل ایمان کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، اور اہل اوثان کو یعنی بت پرستوں کو، باطل پرستوں کو چھوڑ دیں گے. اس ایک علامت کو رکھیے اور جانچیے دنیا میں کہ کون کیا کر رہا ہے. ہمارے وہ نوجوان بھی جو مسلمانوں کو، مسلم علماء کو کافر کہتے ہیں، وہ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں دین کی. جو لوگ براہ راست دین کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کہاں کہاں کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ابھی نوح کے تشدد کی خبر ہے، گجرات گزر چکا، منی پور جل رہا ہے، وہاں دو قبیلوں کا جھگڑا ہے. مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، بے گناہوں کو قید کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، ہم کو کھلونا بنایا گیا ہے. لوگ سہمے ہوئے ہیں، بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایڈی کا دور ہے. ہمارے مدارس پر حریصانہ نگاہیں ہیں، نشانے پر ہیں، مساجد کے لیے قوانین تنگ کیے جا رہے ہیں، اور ہم لڑتے ہیں یزید کے بارے میں، اور ہم لڑتے ہیں علماء کے بارے میں فتویٰ دینا. ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ عالم کون ہے، بردر کون ہے. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بحث کرنے کے بعد نتیجہ بھی نہیں نکلتا، جو جس پر ہے وہیں رہتا ہے. چلیے بھائی بحث کر لیا، نتیجہ نکلے، بردر کو ان کے مقام پر رکھا جائے، علماء کو ان کے مقام پر رکھا جائے، ہر ایک کی عزت کی جائے. کسی کو میں بے عزت نہیں کر رہے، ہم حل بھی نہیں نکلتا. اور پھر علماء کو کہتے ہیں کہ وہ چاند پہ چلے گئے، ہم یہاں ہیں. تو آپ نے چاند پہ جانے والا کون سا کارنامہ انجام دیا؟ آپ نے کون سی ترقی حاصل کر لی؟ قوم و ملت کو کسر اٹھانے کا کوئی کام کیا آپ نے؟ جتنے اس طرح کے نوجوان ہیں، آج کئی ہزار نوجوان جو علماء سے، اپنے بڑوں سے کٹے ہوئے تھے، خارجیت کے راستے پر چلے ہوئے تھے، وہ انہی علماء کو جیل میں بند ہو کر جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری آ کے مدد کریں. شکار بنے ہوئے ہیں وہ، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ انہیں اس میں پھانستے ہیں، پھر وہی قید کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر مسلم امت کو جو ہے بدنام کرتے ہیں، چینل، ٹی وی چینل پر، ریڈیو پر، کہ دیکھو یہ لڑنے والے ہیں، یہ قتل کرنا چاہتے تھے. تو میں نے یہ جو کہا کہ یدعونا، یہ ایک نشانی دیکھیے خوارج کی جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ یہ اہل ایمان کو قتل کریں گے. یہ دوسروں سے زیادہ ہمارے درمیان گولیاں ماری ان لوگوں نے. اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، سیمی، پاپولر فرنٹ، یہ ہمارے درمیان پیدا کیے گئے ہیں. میں مخالف نہیں ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، لیکن ان کی فکر کے نتیجے میں جو نوجوان پروان چڑھے، وہ ٹارگیٹ پہ ہوتے ہیں، وہ اعلی کار بنتے ہیں، اور پھر جب وہ شکنجے میں آ جاتے ہیں تو اپنے بچاؤ کے لیے دوسرے بے گناہ نوجوانوں کو پھانسنے کا ذریعہ بنتے ہیں. میں کچھ ایسے اشارے کر رہا ہوں جس سے لوگ احتیاط برتتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ یہ انحرافات کی بنیاد پر نہ ایمان سمجھا ہے، نہ مسلک منہج سلف جانا ہے، نہ قرآن و حدیث کو سیکھنے کا طریقہ جانا ہے. قرآن سے دور، حدیث سے دور، منہج سلف سے دور، اجتماعیت سے دور، علماء کی بے عزتی اور علماء سے دور، مسجدوں سے دور، اور علامہ اور فہامہ بنے ہوئے ہیں. جاہل علامہ کی آج کل کثرت ہے. میں طنز سے یہ جملہ آج کل کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آج کل جاہلوں میں علماء اہل حدیث کی رہنمائی کرنے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جو علماء کو آ کے بتاتے ہیں. تھوڑی دیر تقریر سن لیں گے اور اس کے بعد علماء کو بتائیں گے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. عجیب ماحول ہے. ابھی حضرت ابن عباس کے مناظرے کا تذکرہ ہوا تھا نا، اس میں ایک جملہ اور بھی ہے بعض روایتوں میں
کہ جب خارجیوں کے پاس حضرت ابن عباس گئے ان سے گفتگو اور محاکمہ کرنے، مناظرہ کرنے، تو ان سے ایک جملہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان ان صحابہ کرام کو نہیں دیکھ رہا ہوں، صحابہ نہیں تھے ان کے ساتھ، اور ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں جو انصار اور مہاجرین میں اہل علم تھے۔ کیا اشارہ تھا حضرت ابن عباس کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ میں آج کے نوجوانوں سے کہوں گا، انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ تمہارے درمیان علماء نہیں ہیں، اس لیے تم اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ علماء نہیں ہیں تو تمہاری تلواریں مسلمانوں کی گردن ناپ رہی ہے۔ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا۔ کل میں نے پرسوں علامہ ابن قیم ابن تیمیہ کا قول نقل کیا تھا آدھا ادھورا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں سے کسی نے یہ خارجیوں کا طریقہ اختیار کر کے، چاہے عقائد کا نہیں ہو اعمال کا ہو، حاکم کے خلاف خروج کیا، فتوی بازی کی، تو انہوں نے ابن محلب اور اشعث کی مثال دی۔ انہوں نے مخالفت کی، جنگ کی، تو کیا ہوا؟ بہت سارے مسلمانوں کا ان کے اور ان کی طرف کے لوگوں کا قتل ہو گیا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ علامہ ابن تیمیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ لا اقاموا دینا ولا ابقوا دنیا، کہ نہ انہوں نے دین کو قائم کیا اور نہ دنیا کو باقی رکھا، دونوں کا نقصان کیا، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ آگے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیتا یا کسی عمل کو پسند نہیں کرتا جس کا دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو اور آخرت کا بھی۔ بہت اہم پوائنٹ۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، فتوی بازی کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کے اس عمل سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان۔ فائدہ غیر مسلم دنیا کو ہو رہا ہے، فائدہ باطل کو ہو رہا ہے، نقصان اسلامی دعوت کو ہو رہا ہے، نقصان اسلامی دین اور تبلیغ کو ہو رہا ہے، قرآن حدیث کے منہج کو ہو رہا ہے۔ لیکن یہ آدمی لگے رہیں گے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کا آخری جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو دنیا کے لیے دنیا کا بھی فائدہ نہ دے، اور نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو نہ آخرت کا، چاہے ایسا کام کرنے والے بظاہر کتنے بڑے ولی اور متقی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے پسندیدہ آدمی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ شیخ عبد المالک رمضانی الجزائر کے بہت بڑے سلفی عالم ہیں، بڑی پیاری پیاری کتابیں ہیں ان کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے بڑی لمبی اور اچھی تشریح کی موجودہ دور میں یہ خارجیت زیادہ نوجوانوں کو، جو نوجوانوں کے انحرافات ہیں اور وہ شکار ہیں مختلف قسم کی فکری عملی گمراہیوں کے، اور وہ ماننے کو سننے کو تیار نہیں ہیں، تو بڑی پیاری بات کہی حدیث رسول اور بعض قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہوئے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی چیز کو چھوڑ دے ہوئے۔ انہوں نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں ذرا غور کیجئے، آپ حکومت پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کے اعتراض سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ آپ کا کام ہے۔ صحابہ میں، سلف میں، آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں دیکھیے، حکومتوں سے کے چکر میں جھگڑے میں نہیں پڑتے تھے، فتوی بازیاں نہیں کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا دائرہ ہے ہی نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت ہم ہندوستان میں اور دوسری دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑا ہو کے جو ہے بات کرے، حاکم نے یہ فیصلہ غلط کیا، مولانا نے جماعت نے یہ غلط کیا، جو آج عام مزاج بن چکا ہے اباحیت کا، خارجیت اور جمہوریت کے نام پر۔ یہ خارجیت ہے، یہ حضرت عثمان غنی کے خلاف ماحول بنانے کے لیے عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے پہلے مدینہ اور اطراف مدینہ میں ان کے خلاف بولنا دھیرے دھیرے شروع کیا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں، وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، اور بالآخر جو ہے ان کو شہید کیا گیا، اور پھر فتنوں کا دروازہ جو کھلا آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ خارجی تھے، یہ حضرت علی کو قتل کیا۔ آج اگر کوئی ہمارے درمیان کا نوجوان کسی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، اور وہ اخوانی اور جماعت اسلامی کی زبان میں کہہ رہا ہے ووٹ دینا شرک ہے، یا حکام کافر ہیں، سارے مسلمان کافر ہیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہے، یہ خارجیت ہے۔ گناہوں کی بنیاد پر گناہ کبیرہ کسی نے کیا یا غلطی کی، اور غلطی ہے کہ نہیں ہے بھی ایک دوسری بات ہے، آپ کو لگا کہ یہ گناہ ہے اور آپ نے فتویٰ صادر کر دیا، گناہ کرا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس نے اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے۔ تکفیر کا یہ فتنہ کتنا سنگین اور شدید ہے، جو خارجیت کی ہی ایک شکل ہے، آج ہمارے یہاں بہت کامن شکل میں پایا جاتا ہے۔ کافر، معین شخص کو کافر کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔
کسی ایک آدمی میں اگر پہلے تو یہ کہ اس میں کفر کی شرائط، تکفیر کی شرائط ہونا چاہیے، موانع کا نہ ہونا چاہیے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کوئی عاجز ہے، کوئی زبردستی کسی سے کفر کروایا گیا، کوئی ایسا شخص ہے جو جاہل ہے، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا، یا اس کی جہالت اس کا عذر بن سکتی ہے، اس میں تفصیل ہے، اور وہ کفر کا ارتکاب کرے تب بھی اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ حاتب بن ابی بلتہ نے اللہ کے رسول کے راز کو خط کی شکل میں بھیجنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو قتل کی اجازت نہیں دی کہ یہ مسلمان ہے، بدری صحابی ہے۔ ان کی نیت یہ نہیں تھی جو ہم سمجھ رہے ہیں بظاہر، کہ اسلام کے خلاف انہوں نے جو کہا اس کو قبول کیا۔ ایسی کتنی دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل میں ذرا شک میں پڑ جاتا ہوں، دونوں میں سے کسی کا قول ہے مناظرہ، غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا تو مناظرین اپنے مخالفین سے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو میری نظر میں وہ کفر ہے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جس کے قائل ہیں وہ کفر ہے، لیکن میں تم لوگوں کو کافر نہیں کہتا۔ سیکھیں ہمارے نوجوان، یہ علم ہے، ہاں، علم اہل علم سے لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو مانتے ہیں وہ کفر ہے، لیکن میں آپ کو کافر نہیں کہتا، ہاں اگر وہ چیز جو آپ مان رہے ہو اگر میں مان لوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ آپ کو میں اس لیے کافر نہیں کہتا کہ آپ لوگ معذور ہیں، جاہل ہیں، سمجھ نہیں رہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں کہ خوشی کے مارے جب گم شدہ اونٹ اس کو مل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، الٹا بول دیا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ آج اگر کوئی بولے کہ اللہ تعالیٰ میرا بندہ ہے تو آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ لیکن اس کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ وہ اتنی خوشی میں ہے، یہ جملہ بول رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو پہلے حالات دیکھیں گے تب فتویٰ دیں گے۔ اور بہت سارے اصول ضابطے چھوڑیے۔ میرا ایک سوال ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ابھی وہاں مودودی صاحب کی فکر کے سلسلے میں کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو نظر بھی آ گیا کہ یہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، کیا آپ اور ہم عوام نوجوان چلتا پھرتے لوگ یہ فیصلہ کریں گے، کوئی تنظیم فیصلہ کرے گی کہ وہ کافر ہو گیا، گولی مار دو، بم سے اڑا دو، قابل گردن زدنی ہے؟ ہم نے فتویٰ دے دیا، گولی مار دیا۔ عالم اسلام میں ان لوگوں نے کیا، مسجدوں میں دھماکے کیے، اور یہ جو دھماکے کرتے ہیں یہ بھی لکھ لیجئے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کے تانے بانے بھی جو ہے واشنگٹن، تل ابیب سے اور یورپ اور امریکہ سے ملیں گے آپ کو۔ ایسا سامنے آیا ہے معاملہ، جس نے دھماکہ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں بم کے ساتھ تھا۔ واقعات ہیں، جب زندہ بچ گیا تو بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو اس کام کے لیے بھیجا گیا، لیکن جو ٹرک میں لے کے گیا اس میں کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، ریموٹ سے اڑا دیا گیا۔ میں اشارے کر رہا ہوں، موقع نہیں ہے تفصیل کا، وقت ختم ہو رہا ہے، اور نوجوانوں کے انحراف کے بعض اہم پہلو مجھے جو پیش کرنے ہیں وہ باقی ہے۔ یہ جو تفصیل میں نے پیش کی، اس تناظر میں، ان حالات میں میں نے جو بیان کیا، یہ آپ یقین کر لیجئے کہ ہم بہت خطرے میں ہیں ہر وقت، باہر نہیں گھر میں بھی۔ ہمارے بچوں کو جو ہم نے موبائل دے رکھا ہے وہ صرف اخلاق نہیں بگاڑ رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر، ہاں، گانے بجانے سن کر، صرف یہ اخلاق نہیں بگاڑ رہے ہیں جو شبہات شہوات کے فتنے ہیں، اس فتنے سے وہ شبہات کے فتنے میں جا رہے ہیں، شرک میں، بدعات میں، الہاد میں، غیر محسوس طریقے پہ الہاد و بے دینی کے بیج ہمارے نوجوان، ہماری اگلی نسل کے ذہنوں میں بوئے جاتے ہیں، ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جس سے اسلام، مسلمان، علماء اسلام کی عزت و توقیر ان کی نگاہ میں کم ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ بے دریغ ہو جاتے ہیں، مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں ان کو بہت بھاری پڑتا ہے، تقریر، درس قرآن، درس حدیث سننا بہت گراں گزرتا ہے۔ یہ اس تناظر میں، ہاں، تھوڑے سے وقت میں نوجوانوں کے اسباب انحراف میں سعودی عرب کے ایک عالم نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ سرسری طور پر کرتا ہوں۔ انہوں نے پہلا سبب انحراف کا ذکر کیا کہ سب سے بڑا سبب ہے قرآن کو چھوڑ دینا۔ اب اس کی تفصیل بیان کی انہوں نے، قرآن کو چھوڑنا کیسے؟ تلاوت نہ کرنا، سمجھ کر نہ پڑھنا، غور و فکر نہ کرنا، عمل نہ کرنا، تبلیغ نہ کرنا۔ قرآن کے یہ 5 حق ہیں۔ پھر ایک اور بھی چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ اپنے مسائل اور بیماریوں کا علاج قرآن سے نہ کرنا۔ بیماریوں کے علاج سے مراد میری رقیہ والا، رقیہ سینٹر والا معاملہ نہیں ہے، یعنی جو مسائل ہیں، پریشانی ہے، ہاں، بے چینی ہے، ہمارے خلاف دشمن کا خوف، ہاں، بھوک مری، فاقہ کشی، بے روزگاری، ان سب کا علاج جو مادی طور سے ہم محنت کریں،
اللہ پر توکل ہو، یہ قرآن کہتا ہے. تقوی اختیار کریں، یہ قرآن کہتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے ہر مصیبت، پریشانی، تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دے گا، پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے روزی دے گا جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا. آپ تقوی اختیار کریں گے، اللہ آپ کی مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ علاج ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہم رشتہ جوڑیں گے تو اللہ ہمیں روزی میں برکت دے گا. بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتے کو جوڑے. یہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. رشتہ کاٹ کے رکھے ہیں اور جو ہے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں روزی کی تلاش میں. سودی لین دین کریں گے تو اللہ سے اعلان جنگ کریں گے، یہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ایک طرف سودی کام کر کے اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، قنوت پڑھتے ہیں. کہاں سے اللہ کی دعا کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہوگی جب ہم اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں؟ دعا کے قبول نہ ہونے کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. حرام خوری، رشتے کا کاٹنا، اپنے گھروں میں، اپنے سماج اور معاشرے میں برائیاں دیکھ رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام جو کر سکتے ہیں، نہ کرنے پر حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے. آ رہا ہے عذاب. تو ہم اپنی بیماریوں کا علاج قرآن سے نہیں کر رہے ہیں. انتہائی شارٹ اور مختصر انداز میں یہ بن کر کے اگلے مرحلے پر کہ دوسری چیز کہ بہت ساری شہوات اور شبہات کی چیزوں کو قرآن کا مقام دے دیا. قرآن کا مقام دے دیا. یہ جو چیزیں بتائیں کی گئی اپنے مسائل کا حل. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے سکون حاصل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالا پڑا، غلام مانگنے گئے خادم، آپ نے جا کے کہا کہ سونے کے ٹائم بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ کہا چھالا پڑا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی کل کے تقریر میں کہا کہ اگر ہماری والدہ بولے کہ واشنگ مشین لے اور ہم بولیں گے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تو وہ کیا بولے گی؟ میں تجھ سے کیا بول رہی ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں میں کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں کہا. اگر آپ غور کریں گے، اللہ کا ذکر کرنے سے قوت ملتی ہے، اللہ کی برکت ملتی ہے، مصیبتوں میں صبر کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور بہت سارے فائدے. ایک موٹا فائدہ اللہ کے ذکر کا جو ہم اور آپ جانتے، سنتے، پڑھتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب ہم کو پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ کا ذکر کر کے اطمینان کرنے کی بجائے ہمارا نوجوان گانے سنتا ہے، فلمی گانے، کوئی نشہ کرتا ہے، دوستوں کی مجلس میں دھوم دھام اور الٹی سیدھی حرکتیں کر کے کہتا ہے کہ بہت بور ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، ٹینشن ہے. چینج کے لیے یہ گانے سن رہا ہوں، چینج کے لیے فلم دیکھ رہے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ناجائز طریقے سے استعمال کی جاتی ہے. پڑھنے کے لیے قرآن کی بجائے ہم فلاں عالم اور فلاں بزرگ کی اور فلاں دانشور کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس سے فریفتہ ہیں. چاند پہ جانے والوں کو ہم سمجھتے بہت عظیم ہیں، اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمارا رویہ ہے. آپ کے گھر قرآن پڑھنے والا امام مسجد کی کیا تنخواہ ہے دیکھ لیجئے، اور IT والے کی کیا تنخواہ ہے دیکھ لیجئے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ ہم وہ نہیں دے سکتے، ہماری آمدنی نہیں ہے، لیکن عزت تو دیجئے، وہ بہتر سے بہتر تنخواہ تو دیجئے جو آپ دے سکتے ہیں. سوچ ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ دیا جائے. یہ قرآن و حدیث. اب جب عالم کی بے قدری کرتے ہیں، امام مسجد کی بے توقیری کرتے ہیں، قرآن پڑھنے، سکھانے، پڑھانے والے کی، تو آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب جانتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے حدیث بخاری کی. تم میں سب سے بہتر انسان پیسے والا نہیں، اقتدار والا نہیں، دولت شہرت والا نہیں، ٹی وی چینل پر آ کے بہت سارے سبسکرائب اور لائک پانے والا نہیں، جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے. من تعلم القرآن وہ سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک. ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک دوسرے لوگ بہتر ہیں. اور قرآن، ایک بات یہاں ضمن میں، یہ بات شیخ نے نہیں ذکر کی، لیکن ایک بات اور میں ذکر کروں کہ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کی جب بات بھی کی جاتی ہے، سیکھنے کی بات بھی کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں نا قرآن کا شعوری مطالعہ کیجیے. اب شعوری مطالعہ کرنے جائیں تو کس کا قرآن پڑھیں؟ تفہیم القرآن پڑھیے، تدبر قرآن پڑھیے، اور بہت آگے بڑھ گئے تو نظام القرآن پڑھ لیجیے. یہ شعوری مطالعہ ہے. تفسیر بھی رائے ہے، اس میں اللہ کے آیات کی صفات کی تعویل ہے، منہج سلف سے اختلاف ہے، عبادات کا تصور بگڑا ہوا ہے، الہیت، حکومت، دین کی غلط تشریح کی گئی ہے. یہ قرآن کا شعوری مطالعہ ہے.
ابھی آپ نے سنا نا کہ دنیا میں جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، ہاں ابھی اس میں بھی آ رہا ہے، ہاں وہ اسی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوئے. اور ہمیں کہا جاتا ہے، وقت ہو گیا جی، تو قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھا جائے. یہ 5 منٹ کا وقت اور مل رہا ہے. دوسری چیز میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، کہ ایک بہت بڑے انحراف کی ایک سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف. اب سنتوں پر سے انحراف کا یہ جو جملہ انہوں نے کہا، اس میں لمبی گفتگو کرنی چاہیے، اور آپ نہیں کر سکتا تو میں صرف عنوان دے رہا ہوں، آپ غور کیجئے، مطالعہ کیجئے. سنتوں سے انحراف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سنت جان کے صرف عمل نہیں کیا. بہت سا طریقہ ہے. اس سے زیادہ شدید وہ ہوتا ہے کہ ایک سنت کو جاننے کے بعد کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مسلک میرے امام کا قول اور فلاں یہ کہتا ہے، لہٰذا میں یہ مانوں گا. ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ رسم و رواج یہ چلا رہا ہے، حدیث یہ ہے، لیکن ہم نہیں مان سکتے. ہاں آج کا ایک آدمی جو غیروں سے متاثر ہے، اس کے درمیان ایک منکر حدیث آتا ہے، وہ کہتا ہے عقل میں نہیں آتی ہے، غیر مسلم اس حدیث پہ اعتراض کرے گا تو ہم کیا کہیں گے. مولانا مودودی صاحب نے کہا ہے حدیثیں ذوقی ہوتی ہیں. ہاں انکار حدیث کی تلوار دے دی لوگوں کو. ایک آدمی کو محدثین نے صحیح حدیث کہی ہے، اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ضعیف ہے. محدثین نے جس کو ضعیف کہا، اس کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ صحیح ہے. تو ایک تلوار مل گئی. اب ہر کوئی جو ہے وہ علامہ ہو جائے. میری سمجھ میں نہیں آتی. کسی نے سوال کیا جماعت اسلامی والوں سے کہ اگر ایک قاضی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور یہاں سے کاٹا جائے، تو کہا کہ یہ حدیث میرے دماغ میں نہیں آتی. قرآن نے کہا ہے ہاتھ کاٹو، اب یہاں ایک چرکا لگا دو، ہاتھ کٹ گیا، ہو گیا کام. میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو یہی سزا دو. تو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے تشریح کرے گا، ماننا پڑے گا، اور ان کے قول کا یہی مطلب نکلے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت، آپ نے ابھی دلیل سنی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. سورہ نور کی آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. رسول کے حکم کی مخالفت سے فتنہ یعنی دنیا کا عذاب آتا ہے اور آخرت کا بھی عذاب ملے گا. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ علاج بھی آ گیا کہ ہمارے گمراہیوں کا اگر علاج کرنا ہے تو جو 2 چیزیں ہیں اس کو مضبوط پکڑا جائے، ویسے پکڑا جائے جیسے پکڑنا ہوگا، علماء کرام سے سیکھا جائے. ہاں اور کیسے سیکھا جائے اس کا جواب آگے آ رہا ہے. اس سلسلے کی کچھ اہم تشریحات میں چھوڑ کر نقطے پر آ رہا ہوں کہ ایک انحراف کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ سلف امت کی یعنی صحابہ تابعین کے طریقے کی بجائے کسی اور طریقے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ہاں اس سلسلے میں آپ پچھلی تقریر میں کافی کچھ سن چکے ہیں. اور کچھ چیزیں ایک اشارہ میں یہ کر دوں کہ دنیا میں جتنے بھی گمراہ قدریہ ہوں، جہمیہ ہوں، خارجی ہوں، معطلہ ہوں، اشاعرہ ہوں، کلابیہ ہوں، جتنے گمراہ فرقے ہیں آج کے جو صوفی ہیں، بریلوی ہیں، اور جتنے لوگ کے یہاں شرک اور بدعت پایا جاتا ہے، ان سب کے یہاں قرآن حدیث کو سلف کے منہج سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی کی بنیاد پر گمراہی ہوئی. یہ ایک قول نقل کیا کہ قدریہ فہم صحابہ کو چھوڑے قرآن سے دلیل پکڑ کر بھی گمراہ ہو گئے. ہاں اسماء و صفات کے سلسلے میں جو لوگ گمراہ ہوئے، اللہ کے ناموں کی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ تعویل فاسد کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے تشبیہ دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ صحابہ نے جس طرح ان آیتوں کو سمجھا تھا وہ طریقہ چھوڑ دیا. تو فہم صحابہ کو کا التزام نہیں کیا جس کی قرآن و حدیث تعلیم دیتی ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی ہمارے نوجوان جو تکفیر کر رہے ہیں مسلمانوں کی، علماء کی، جو علماء کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث میں ماننے کے سلسلے میں صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. پھر سے بول رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ لکھ لیں، آپ مانے نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے. اس کے بعد یہ اجتماعیت سے جو ہے دور ہو جانا. یہ جو گمراہ فرقے ہیں جب بدعت اختیار کرتے ہیں تو جماعت سے کٹ جاتے ہیں. یہی کام وہ نوجوان بھی کر رہے ہیں جن کو جماعت سے کسی سے اعتراض ہوتا ہے اور وہ جماعت سے دوری بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ جماعت وہ جماعت تھوڑی ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے. ٹھیک ہے، ایسی ہے اور ویسی ہے. تو کیا آپ کو اس سے یہ جواز مل گیا؟ قرآن حدیث کی کوئی ایک دلیل بتائیے جس میں آپ کو یہ جواز ملے کہ آپ اکیلے جی سکتے ہیں، مسلمانوں کے سچے کاموں میں، اچھے کاموں میں مدد نہیں کرنا ہے، الگ سے گروپ بنا لینا ہے، علماء پر تنقید کرنا ہے، جماعت کے اچھے کاموں میں ان کا تعاون نہیں کرنا ہے، اجتماعیت کو چھوڑ دینا ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے. کوئی ایسی دلیل بتا دیجئے. تو یہ چیز جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ان کے شیرازے کو بکھیرنے کی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی علامت ہے. اس سلسلے میں سنت خلفائے راشدین اور صحابہ کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے. یہاں ایک شیخ تھوڑا سا 4-5 منٹ لوں گا.
یہ ایک قول ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ جدید جو ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے اس تناظر میں سمجھتا ہوں تفہیم کی تقریب کرے گا، اگرچہ میں تشریح کرنا چاہتا تھا نہیں کروں گا. حضرت معاذ بن جبل نے اپنے ہم مجلس لوگوں سے ایک دن کہا کہ تمہارے پیچھے فتنے آئیں گے بعد میں. ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں، صحیح کہا ہے اس کو علامہ البانی نے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے. فتنے آئیں گے جس میں مال بہت ہوگا، پیسہ بہت ہوگا، ہاں، اور اس میں قرآن کو کھولا جائے گا. اس قرآن سے مومن بھی اپنا مطلب نکالے گا، سمجھے گا، درس لے گا، منافق بھی حاصل کرے گا، مرد بھی عورت بھی، چھوٹا بھی بڑا بھی، غلام بھی اور آزاد بھی. ہاں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں یصبح الکثیر من الناس علی علم یتکلمون بہ، بہت سارے لوگ ایسے ہو جائیں گے جو علم والے ہو جائیں گے اور اس علم پر کلام کریں گے، بات چیت کریں گے، تقریر کریں گے، اسپیچ دیں گے، کلپ بنائیں گے. ہاں، چنانچہ یبرزون بہ امام الناس، اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آئیں گے. میرے بولے بغیر سمجھ لیجئے آپ لوگ. ہاں، ٹی وی چینل پر، یوٹیوب پر، کہاں پر لوگوں کے سامنے آئیں گے. ہاں، قال رضی اللہ، وہ اور آگے کہا فیوشک قائل ان یقول، تو قریب ہے کہ ایک کہنے والا یہ کہے مال الناس لا یتبعونی وقد قرأت القرآن، اے لوگوں کا کیا حال ہے، ہاں، کہ میری بات مانتے نہیں جبکہ میں نے قرآن پڑھ لیا. میں نے قرآن پڑھ لیا تو اب میرے پیچھے لوگوں کو آنا چاہیے، میری بات ماننا چاہیے. ہاں، وینظر، اور وہ دیکھے گا تو یہ وہ غور کرے گا اور دیکھے گا کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، ترتیل سے پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے امت میں ہو چکے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ایسے ہیں جو حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں. ہاں، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں. چنانچہ جب دیکھے گا کہ دوسرے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی بہت سارے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں، تو وہ ڈھونڈے گا فَيَبْحَثُ عَمَّا يُبْرِزُهُ وَعَمَّا يُشْهِرُهُ. غور کیجئے یہ جملہ کہ وہ ایسی چیز ڈھونڈے گا جو اس کو نمایاں کرے، اس کو مشہور کرے، شہرت دلائے، ہاں، اس کو لائک کروائے، سبسکرائب کروائے. ہاں، وَعَمَّا يَجْعَلُهُ النَّاسُ يَتَّبِعُهُ، اور ایسی چیز کو ڈھونڈے گا جس کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے آ جائیں، میرے ماننے والے، میرے فالوورز بہت ہو جائیں. یہ آج کی زبان بول رہا ہوں، ترجمہ نہیں ہے وہ، لیکن مفہوم میں ہے. قال رضی اللہ عنہ فیوشک قائل ان یقول، پھر قریب ہے کہ ایک کہنے والا کہے گا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ میری اتباع نہیں کرتے جبکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ہاں، اور ما ہم بمتبعی حتی ابتدع لهم غیرہ، اب قرآن پڑھ رہا ہوں پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، تو لوگ میری بات اس وقت مانیں گے جب میں ان کے لیے کوئی نئی چیز پیش کروں گا، اٹریکشن والی. ہاں، تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، مفہوم ہوا، لوگوں کو نئی نئی باتیں سنائیں گے، بتائیں گے، قرآن حدیث سے ہٹ کے. صحابہ میں، تابعین میں آپ نے وہ نہیں جانا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، لہٰذا تم دیکھو جو نئی چیزیں ہیں نا اس سے بچنا. اب یہ علماء سے جا کے پوچھیے آپ کہ یہ جو آپ لوگوں نے طریقہ کار اختیار کر رکھے ہیں، کیا یہ سلف میں تھا؟ کیا یہ پہلے تھا؟ اگر نہیں تھا وہ بدعت ہے، اور بدعت ہے تو گمراہی ہے، لہٰذا آپ اس سے توبہ کیجیے. فَإِنَّمَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةً، اس لیے کہ جو بھی بدعت اختیار کی گئی ہے وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے. اس کی طرح گمراہی کا ایک سبب ہے کہ کچھ نصوص کو، قرآن و حدیث کی آیتوں کو لینا، کچھ کو چھوڑ دینا. ہمارے ہاں جو جس چیز پر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں بغیر علم کے، تو ان سے یہ غلطی بھی سرزد ہوتی ہے کہ ایک مسئلے سے متعلق بہت ساری آیتیں، حدیثیں ہیں، دو طرفہ ہیں، تو ایک سائیڈ کی لے لی آپ نے، اس کی بنیاد پر فتویٰ دے دیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن و حدیث سے دیا ہے یا آدھے ادھورے بات پر دی ہے. دیکھیے منکرین صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، قرآن سے استدلال اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس لیے اللہ کی کوئی صفت نہیں. یہ غلط مانا ہوا، کیونکہ اسی میں آگے کہا ہے اللہ نے وہو السمیع البصیر، تو اگلا ٹکڑا چھوڑ دیا کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. صفت ہے لیکن کسی کے جیسی نہیں ہے، دونوں کو ملا کے معنی بنے گا. تو کچھ کو لیا جاتا ہے، کچھ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ وعدے کی، یہ آخری بات، حالانکہ اس میں اور بھی کئی اسباب ہیں، میں آخری بات پیش کر رہا ہوں جو آج ہمارے موقع اور محل کے مناسبت رکھتی ہے، کہ وعد اور وعید کی نصوص کو میں سے کسی ایک کو غلبہ دے دینا، یہ بھی انحراف کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وعدہ، اللہ وعد یعنی وعدہ، اللہ نے جو وعدہ کیا کہ آپ نیکی کرو گے تو جنت ملے گا، اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا اس کو وعدہ کہتے ہیں. اور وعید دھمکی کو کہتے ہیں کہ یہ گناہ کرو گے تو اللہ جہنم میں ڈالے گا. تو اب کچھ لوگوں نے وعدے کی نصوص کو غالب کر دیا. ارے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ کہتا ہے کہ کتنا بھی گناہ کر لو معاف کر دوں گا. تو کیا ہوا اگر ہم نے تھوڑا سودی کاروبار کر لیا؟ کیا ہوا اگر ہم نے بہن کے حصے کو مار لیا؟ کیا ہوا اگر ہم نے زنا بدکاری کچھ کر لیا؟ کیا ہوا اگر ہم نے فلاں گناہ کر لیا؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا.
تو وعدے کی کہ اللہ معافی دینے والا ہے، اس کو غلبہ دے دیا تو کچھ لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وعید کی نصوص کو غالب کرتے ہیں کہ ارے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کافر ہے، غلبہ دے دیا۔ حالانکہ ایسا معنی نہیں ہے کبیرہ گناہ کرنے والا، اس کو کہا نا کہ جو جھوٹ بولے وہ کافر کو نفاق کی علامت ہے، تو یہ منافق ہے۔ اب منافق عبداللہ بن ابی بن سلول والا نفاق جو ہے وہ عقیدے کا نفاق ہے، یہ عمل کا نفاق ہے، جاہل آدمی دونوں کو ملا دیا کہ اللہ کے رسول نے نفاق کہا ہے تو بس منافق ہے۔ حالانکہ صحابہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، جو معنی نہیں بتایا جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، تو بہرحال ان سب چیزوں میں جو ہے سلف کے فہم سے ہٹنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی گمراہیوں کا شکار ہو جائے۔ ایسے اور بھی کئی اسباب ہیں، اس میں ایک اہم اسباب یہ ہے کہ علماء ربانیین کو کمتر سمجھنا، ان کی بے عزتی کرنا۔ اس پر انہوں نے بڑا شاندار لکھا ہے، لیکن کاش موقع ہوتا میں اس پر جو ہے کوئی تفصیل کہے بغیر، کیونکہ اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ شیخ صالح الفوزان کا قول بھی درمیان میں نقل کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اگر کوئی شخص علماء کی بے عزتی کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی وراثت کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، دلائل کی بنیاد پر اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ کی مسلمانوں کی عزت اور دین کا برقرار رہنا اس وقت تک رہے گا جب تک اس سماج اور معاشرے میں علماء کو ان کا مقام دیا جائے گا۔ علماء ہی سے وہ کام لیا جائے گا جو علماء کا ہے، اور علماء کے علاوہ دوسروں کو نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اور آج ہمارے ہاں ایک فتنہ ہے، اور میں پھر سے ایک جملہ دہراؤں کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ آپ علماء ربانیین سے جب دور کریں گے تو قرآن و حدیث کے نام پر بھی ان کو آسانی سے گمراہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ علماء سے، مسجد سے، جماعت سے، اسلام کے اہل حق کے اجتماعی ڈھانچے سے وابستہ ہو جائیں، چوری چھپے رازدارانہ طور پر کوئی کام نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔